ادویات کا بل دکھایا ہے, بچوں کی فیسوں کے چلان دکھائے ہیں کہ 15-20 ہزار کے اندر یہ سارے اخراجات کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ راہ فرار تو انہوں نے اختیار کر لی اور یہاں سے بھاگ گئے, مگر یہ ایک ریفرینڈم ہے, یہ الیکشن اہمیت اختیار کر چکا ہے باقی ضمنی انتخابات سے ہٹ کے. یہ مہنگائی کے خلاف ریفرینڈم ہے, یہ بے روزگاری کے خلاف ریفرینڈم ہے, اور اب جو معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے یہ اس کے خلاف ریفرینڈم ہے. مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان, تمام ممبران انشاءاللہ پرامن الیکشن انشور کریں گے, اور ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. جو ایک اور سیاسی جماعت یہاں پہ آئی ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ پچھلے الیکشن میں 5000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, اور اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ مقابلہ, یہ ان کی سوچ ہے, ہماری سوچ یہ نہیں ہے. یونین کونسل کی سطح پر, وارڈ کی سطح پر, گلی محلے کی سطح پر کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون نے کارنر میٹنگ نہ کی ہو اور اپنے لوگوں کو فعال طریقے سے الیکشن لڑنے کے حوالے سے بیٹھ کر بات ان سے نہ کی ہو. ہم جہاں گئے ہیں لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا ہے, اور اس جھوٹی تبدیلی سرکار کے خلاف لوگوں میں رد عمل, ان کی آنکھوں میں غصہ اور ان کی آنکھوں میں اترا ہوا خون ہم نے دیکھا ہے. تو باقی تو میں نے کسی کی کوئی کارنر میٹنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. الیکشن بند کمروں میں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نہیں لڑا جاتا, فیلڈ میں اتر کر, گلی محلوں میں گھس کر. یہ پالیٹکس ہے, اس کو پالیٹکس کی طرح لینا چاہیے. میں اپنے ووٹرز کو, مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے علاوہ بھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بات کی, ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کل ایک تو یہ الیکشن پرامن ہوگا, دوسرا الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے یہ انشور کیا جائے کہ ووٹرز کو فیسیلیٹیشن ملے پولنگ سٹیشنز کے اوپر, ان کا ووٹ جلدی کاسٹ ہو, لمبی قطاریں نہ لگیں. اور ایک جو مسئلہ ہمیشہ آتا ہے اس حوالے سے بھی ہماری ان سے درخواست ہے کہ جب 5 بج جائیں یا الیکشن یا پولنگ کا ٹائم ختم ہو جائے تو جتنے لوگ قطاروں کے اندر ہوں ان کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے. اس کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کرنا ہوگا, اور صرف جو حالات آج پیدا کر دیے گئے اس کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئے ہیں, تو یہ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں باقی سیاسی جماعتوں والے. ہم تو اس حلقے میں جاتے ہیں تو رائٹ پہ شنگھائی برج ہوتا ہے, لیفٹ پہ میٹرو بس ہوتی ہے. گلی محلوں میں جاتے ہیں فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں, گلیاں نالیاں بنی ہوئی ہیں, قدم قدم پر تعمیر و ترقی کے نشان ہے, کارکردگی ہے, ایک ماضی ہے. تو یہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہوگا اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس بھی بحال ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو, شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو کل ایک شاندار اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دونوں بڑے بھائی جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب, عطا تارڑ صاحب نے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. یقیناً 5 دسمبر کا دن, الیکشن کا دن تو اپنی جگہ پہ ہے ہی, پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریفرینڈم ہے اس طرز حکمرانی کے خلاف جس کو ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر اپنے اوپر مسلط ہوتے دیکھا. چند بیماریوں کی طرف عطا تارڑ صاحب نے اشارہ کیا. میرے خیال سے ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کے خلاف یہ 5 دسمبر کو لاہور کی عوام بھرپور انداز کے اندر انشاءاللہ ووٹ دے گی. وہ ہے جو غلاظت کی یلغار ہم نے سندھ صوبے سے جو چند لوگوں نے لاہور کی عوام کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ جنہوں نے کراچی کی شکل بگاڑی ہے, جنہوں نے کراچی کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا ہے, انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی 5 دسمبر کے دن. وہ جو مرضی یہاں پہ منڈیاں لگانے کی کوشش کریں, لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں, ان کو انشاءاللہ صبح اس کا بھرپور جواب مل جائے گا. ہماری الیکشن کمیشن اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے صرف یہی اپیل ہے کہ پرامن انداز کے اندر ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لوگ اپنا آزادانہ ماحول کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں, اور اگر ان کی شروع میں کوئی سستی رہ گئی تھی جب اس قسم کی ایلیگیلٹیز ہمارے سامنے نظر آ رہی تھیں, تو آج اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے یقیناً بعد میں حرکت کے اندر آئے ہیں, اور انہوں نے جو لوگ اس خلیص دھندے کے اندر, اس مکروہ دھندے کے اندر انوالو تھے,
ان کو پکڑا بھی ہے اور ان کو انشاءاللہ ان کے ٹرائل چل کے ان کی سزائیں بھی ان کو ملیں گی، کیونکہ جس نے ووٹر کی تذلیل کی ہے اور قرآن پاک کی یہاں پہ حرمت کو اس طرح سے استعمال کیا ہے، ان کو بالکل، یہ میری ذاتی بھی یہ رائے ہے اور میرے ساتھ دوستوں کی بھی یقیناً یہی رائے ہوگی کہ ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ تو اس سے زیادہ ہماری نہ کسی سے کوئی امید ہے، ایک آزادانہ ماحول کے اندر یہ الیکشن ہونے دیں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ 5 دسمبر کو شیر کے حق کے اندر بھرپور ووٹ کاسٹ ہوگا، جس طرح سے پچھلے کئی الیکشنوں میں ہوتا آ رہا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ جی۔ میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے علی پرویز صاحب نے بات کی ہے کہ ساری زندگی جمہوریت پسندی میں گزر گئی، آپ کے سامنے ساری زندگی سیاسی اسٹرگل میں گزر گئی، جو جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کا ایک ماضی ہے۔ بی بی شہید اور بھٹو شہید کی قبر یقیناً تڑپی ہوگی، ان کی روح کو ضرور تکلیف ہوئی ہوگی کہ انہوں نے جس جمہوریت کے لیے اپنی زندگیاں دے دیں، آج ان کے سیاسی جانشین اس جمہوریت کو داغدار کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ غریب مزدور کسان اور غوا کی بیٹی کی مجبوری قرآن پاک پر اور مقدس کتابوں پر حلف دے کر خرید رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو جو یہ حرکتیں اور یہ معاملات کر رہے ہیں۔ میری قیادت میں اور علی پرویز حلفاً کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ اس الیکشن تو کیا، کسی الیکشن میں ہم نے جتنے اپنے الیکشن لڑے ہیں کبھی ووٹ کو خریدنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور اس الیکشن میں بھی ہم حلف دے کر باوضو کہہ سکتے ہیں۔ کیا اسلم گل صاحب کیا آپ کی قیادت جو یہاں کام کر رہی ہے، کیا حلف دے کر باوضو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یقیناً نہیں کہہ سکتے۔ جمہوریت جیتے گی، آپ نے جو کیا وہ داغدار کیا جمہوریت کو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہاریں گے، جمہوریت جیتے گی، اور پاکستان کے اندر الحمدللہ خیبر سے کراچی تک اور اس حلقے کے اندر انشاءاللہ صرف اور صرف شیر داڑے گا۔ حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ لوگ کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ کوئی آپ لوگوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اتنے مارجن سے آپ پیپلز پارٹی کو ہرائے گا؟ دوسرا پی ایل پی سے بھی ووٹ آپ لوگوں نے مانگے ہیں؟ پتا قریب کر، مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے ہی نہیں، تو اگر کسی جماعت سے مقابلہ نہیں ہے تو مجھ پہ کیا کمنٹ؟ ٹارگٹ کتنا آپ لوگوں نے؟ 60,000 کے مارجن سے جیتیں گے؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ہزاروں کے پی لیے۔ ایل پی کا بتائیے گا۔ یہ بتا دیں کہ تھوڑا سا ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا بھی ہوگا نا، وہ جو آپ کے خلاف استعمال ہوگا تو وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے پچھلے انتخابات میں، وہ بہت مایوس ہوئے ہیں نئے پاکستان کے نام پہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی اور ان کے ساتھ والوں کی جو کارکردگی کا صفر ہے بلکہ نگیٹو ہے، تو ہم تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی کہتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکل کے شیر کے نشان پر اپنی مہر ثبت کریں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ماضی میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ اس بار پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹی ایل پی سے ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ ٹی ایل پی نے وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کوئی نہیں کیا اور ان کے ووٹر ہیں وہاں پہ اچھے خاصے، تو کیا ٹی ایل پی سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے جی۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، آپ بھی اسی والے سے بات کرتے ہیں، تو لیکن جو اس مرتبہ اس الیکشن میں جو خرید و فروخت کے ایک دوسرے پہ الزامات لگے ہیں، اس کو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے گا اس سے؟ میں دیکھیے زیادہ بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارا ایک اتحاد ہے آپ کو پتہ ہے، اسی لیے میں نے محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں، میں ابھی بھی محتاط رہوں گا۔ میں ذاتی طور پہ جو شائستہ بابی کے مد مقابل امیدوار ہیں، میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن ان کی سیاسی جدوجہد کو انہی کے ساتھیوں نے، بڑی لمبی جدوجہد ہے، ان کے ساتھیوں نے اس جدوجہد کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے۔ ہم نے اپنی شکایت بھی پہنچا دی تھی، کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل میں جماعتیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار دب جاتی ہیں، وہ جب کم بیک کرتی ہیں تو وہ پھر پیسے کی بنیاد پہ نہیں کرتی، تو کم بیک ہوتا ہے آپ کے نظریات کی اور آپ کی جدوجہد کی بنیاد پہ۔ کم بیک کرنے کا یہ طریقہ ہے نہیں، یہ طریقہ آرٹیفیشل ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ بہت دل خراش واقعہ ہے جی سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہے، یہ جو پاکستان میں ٹالرنس ہے یہ برائے نام رہ گئی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جب ریاست کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ جتھوں کو پیٹرنائز کرتے ہوں گے، جو دہائیوں کا عمل ہے اس ملک میں، یہاں جتھے بنائے گئے ہیں، کبھی جہاد کے نام پہ جتھوں کو پیٹرنائز کیا گیا ہے، کبھی منتخب حکومتوں کو گرانے کے لیے جتھوں کو پیٹرنائز کیا گیا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یعنی نظریہ ضرورت کے تحت جب لوگوں کی پرورش کی جائے گی کہ یہ کسی کو گھیراؤ کریں، کسی کو گرا دیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے ایمان اور عقیدوں پر حملے کیے گئے ہیں،
हमारे साथ भी यही कुछ किया गया है। आसन इकबाल साहब को गोली का निशाना बना दिया गया। वो एक जय्यद आलमा के साहबजादे हैं, ख़ुद पाबंद सौम व सलात हैं, और जिस तरह हमारी हुकूमत गिराने के लिए जत्थों को इस्तेमाल किया गया, जो कुछ ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब की मिली भगत से हुआ वो आपके सामने है। तोड़ फोड़ हुई, पुलिस वालों को मारा गया। ये अभी ताज़ा तरीन जो पीछे आपने वाक़यात देखे हैं मज़हब के नाम पे, तो ये उसी का आउटकम है कि लोग बेकाबू हो गए हैं, और इसी बात से हमें खौफ है कि रियासत गैर मौसर हो जाएगी। सो चाहिए ये कि रियासत के तमाम तबकात इस इशू पर मुत्तहिद हों, वो हुकूमत हो, वो अपोजिशन हो, या वो मुक़्तदिर हल्के हों पाकिस्तान के, सब की सोच एक होनी चाहिए। अच्छा, सोच एक हो सकती है, अमल भी एक होना चाहिए, और इनको मिल के मजम्मत इनकी होनी चाहिए। सियालकोट में जिन्होंने दरिंदगी की है, उन्होंने पाकिस्तान के चेहरे को दागदार किया है। इसका तौहीन मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो चौराहे पे, बाज़ार पे अपनी अदालत लगाए और ख़ुद बंदूक से और डंडे से फ़ैसला करें। हम इस बात को कंडेम करते हैं और इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हैं। मिनी बजट आ रहा है अभी, एक सेकंड, मिनी बजट आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि सब्सिडीज विथड्रॉ करके और नए टैक्सेस लगा के 600 अरब का जो बर्डन है वो आम पे डाला जाएगा। तो आप ये बताइएगा कि अपोजिशन की इस मिनी बजट को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होगी, और क्या ये ऐसी हिकमत अमली तो नहीं होगी कि जैसे उन्होंने 33 बिल पास करवा दिए और अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती? अगर किसी ऑनरेबल लेट कमर ने कोई सवाल करना है तो उसके लिए मुनासिब होगा कि वो अगली कुर्सी पे तशरीफ ले आए। कुर्सी खाली आपका इंतजार कर रही है। ये बताइएगा, मैं इनके सवाल करूँगा। मिनी बजट इनफैक्ट आ चुका है और हर रोज़ आ रहा है। जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये मिनी बजट है। जब FBR बग़ैर सोचे समझे पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस से 4 गुना ज़्यादा प्राइस फिक्स करता है ताकि एक आम आदमी घर बनाने के काबिल ना रहे, तो ये मिनी बजट है। जब आटा और चीनी चोरी की जाती है और उन चोरों को पकड़ा नहीं जाता, नाम नेहाद ये जो रियासत मदीना का दावा करते हैं, तो ये मिनी बजट है। और जब दवाइयाँ नापेद होती हैं और दवाइयों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है और लोगों के प्यारे दवाई ना मिलने की वजह से जान दे देते हैं, तो ये मिनी बजट है। तो किस किस चीज़ का रोना रोया जाएगा? एक ही रास्ता है, इस हुकूमत को जाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इकट्ठे नहीं चल सकते। ये नखट्टुओं और नाअहलों की और करप्ट लोगों की हुकूमत। असल माफिया इमरान खान का अपना माफिया है। लोगों को जो माफिया कहता था वो खुद माफिया का वो सरबराह है। तो इस माफिया से पाकिस्तानियों की जान छूटनी चाहिए और उसके लिए एफर्ट हमारी जारी रहेगी। आप आगे नहीं तशरीफ ले आते, शर्मा रहे हैं आसम साहब। आपने जो बात की है जत्थों की, आपके वालिद साहब की भी स्ट्रगल है, आप दोनों भाइयों ने भी, आपकी वालिदा ने भी बड़ी पीछे से आप पर आए। क्या वजह है जो लोग पैटर्नराइज करते हैं? हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो जो फोर्सेस जो पैटर्नराइज करती हैं इन जत्थों को, उनके खिलाफ आप लोग बात नहीं करते मीडिया के सामने या पब्लिक से हट के भी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू में तो काफी बातें होती है। वजह क्या है, क्या कमजोरी कहाँ पर है कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? कि जिस तरह आज के कल का जो वाकया हुआ श्रीलंका का, कि वो डेंगू में आपकी मदद कर रहे हैं, आंखें आपको डोनेट कर रहे हैं, हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने वो आ रहे हैं और उनके ही लोग मर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का सर कब तक इस तरह नीचे जाता जाएगा? आप जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है कब इकट्ठी होकर पार्लियामेंट में आवाज आवाम की उठाएंगी? गुजारिश ये है कि आज के ज़रा मौजू से हट रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा अहम है, मैं इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। बात यह है कि हमारे मसाइल का हल आइन और कानून की हुक्मरानी में मुज़मिर है। जब भी और जहाँ भी आइन और कानून की हुक्मरानी पर हमला किया जाएगा, वो हमला कोई भी करे, वो गैर जमहूरी कुव्वत करे या जमहूरी कुव्वतें करें सो कॉल्ड, तो उससे पाकिस्तान में नुकसान होगा और अदम बर्दाश्त पैदा होगी। तो रास्ता एक ही है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मुल्क की अहम तरीन दस्तावेज़ के तौर पे तस्लीम किया जाए और दिलो जान से तमाम रियासती इदारे, पार्लियामेंट शामिल है रियासती इदारों में, तमाम रियासती इदारे वो उस पर मिनवन सिद्ध के दिल से उस पर अमल दरामद करें। हर अदारा अपने अपने दायरे में काम करे, एक दूसरे के काम में हम टांगे ना अड़ाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें और पाकिस्तान को एक टॉलरेंट कंट्री बनाए।
کیونکہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو یہ تو جنگل کا قانون ہے، پھر یہ ریاستی قانون کو تو کوئی مانے گا نہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ بے قابو ہوتے چلے جائیں گے اور ان جتھوں کا مقابلہ کرنے کے قابل پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اس بات پہ قومی اتفاق رائے جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کو سامنے لایا جائے اور آئین کی حکمرانی کو انشور کیا جائے، اور پھر جب لوگ کوئی فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو مان لیا جائے، اس کے اندر سپیڈ بریکر نہ لگائے جائیں، وہاں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں. پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت جلد از جلد ایک فری اور فیئر الیکشن چاہیے تاکہ اس بدبودار نظام سے قوم کی جان چھوٹے اور پاکستان کو صحیح راستے پر چلایا جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو. بس ہو گیا جی، مہربانی.